سب سے آسان جانا کہاں ہے جس میں بیریئرز کم سے کم ہوں، وہ کون سی کنٹری ہے؟ اگر ہم بیریئرز کی بات کریں اور ڈگری کی ورتھ کی بات کریں اور اپنے ایکسپوئر کی بات کریں، آپ کو وہاں پہ اپنا ایکسپیرینس انہانس کرنے کو ملے، میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو زیادہ تر ڈگری کی ویلیو ہے وہ لوگ یو کے والی سائڈ پہ زیادہ اپنا جو ہے نا وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ فرسٹ آپشن جو ہے وہ یو کے ہے، وہاں پہ ذرا ایزی پروسیس ہے، آپ کے بجٹ مطلب فرینڈلی ہے، آپ کو ٹھیک ہے، آپ کی پاکٹ جو ہے وہ افورڈ کر جاتی ہے اتنی، تو یو کے فرسٹ پریفرنس آپ کی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ پریفرنس جو ہے وہ آپ کی آسٹریلیا ہونی چاہیے، دین آپ نارتھ امریکہ کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اور زندگی میں روشنی بنو، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ اچھا، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے خاص طور پہ ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مواقع ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل یہ سوچ رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے کہہ لیں کہ سب کانشیس میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی گریجویشن یا تو باہر سے کرنی ہے، یا گریجویشن کے بعد ماسٹرز اپنا باہر سے کرنا ہے، یا کچھ نہ کچھ تعلیمی کیریئر کا جو حصہ ہے وہ ان کا باہر کے ممالک سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، ایک تو ایکسپوجر ہے، اور دوسرا وہ ذرا ڈگری کی ویلیو تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو جاب کے مواقع تھوڑے بہتر مل جاتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں پیراگون اوورسیز ایجوکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ خاص طور پہ ان کی جو اسپیسیفک ایکسپرٹ ایریاز ہیں وہ ویزا کنسلٹنسی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اور اوورسیز ایجوکیشن کے حوالے سے یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے کنٹریز، کون سی یونیورسٹیز زیادہ سوٹیبل ہیں، اور پھر اس میں پاکستانیوں کے لیے اکنامک پیکیجز کون کون سے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم علی ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سر میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارا کام کیا اپنی جو ہے نا ایجوکیشنل کیریئر میں بھی، آپ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ نے میس کام کی ڈگری بھی کی، پبلک اسپیکنگ بھی کی، تو یہ کنسلٹنسی کی طرف آنا کیسے ہوا؟ یہ آپ نے کب اور کیسے سوچا؟ اس بزنس کو کب سٹارٹ کیا؟ الحمدللہ جی، بزنس جو ہے وہ ہمارا جو پیراگون اوورسیز ایجوکیشن ہے اس کا ہم نے انیشیٹ جو ہے وہ 2018 میں لیا۔ اچھا۔ اور اس میں آنے کا جو مقصد کہہ لیں یا اس طرف کس طرح آئے، وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ اپنے آپ کو گروم کر لیتے ہیں، آپ کی جو ڈائریکشنز ہیں ریگارڈنگ یور فیوچر وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بڑا ان چیزوں میں ایکٹیو تھے ہم، کاؤنسلنگ، اسٹوڈنٹس ڈائریکشن، آپ کہہ لیں کہ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ملوث تھے ہم، اسپورٹس میں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں۔ تو ان ساری سینیریوز میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ایک اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایک خاص ڈائریکشن مل جاتی ہے، وہی ایک خاص ڈائریکشن تھی جو اس فیلڈ میں آنے کا باعث بنی۔ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ایک جو ڈائریکشن ملی وہ آگے فیوچر کو اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود کنسلٹنٹ ہیں، آپ کا ایکسپوجر ہے 2018 سے، یعنی جب پاکستان کے حالات تھوڑے سے سٹیبل تھے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اب کی بات کریں 2023 کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ایک تو ویسے پاکستان سے باہر جانے کا اور پھر وہیں پہ رہنے کا، کیا یہ فیصلہ درست ہے، یا اس کے بہت سارے شیڈز ہیں؟ ظاہر ہے کچھ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، کچھ جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز کتنی درست ہے؟ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم چلے جائیں یہاں سے۔ اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا، ایجوکیشن کا آپ کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کے آج حالات یا 2018 سے جب یہ انیشیٹ کیا گیا تب سے حالات کا اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسپوئر ہے وہ آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ وہ 2018 سے پہلے بھی دیکھیں، جب حالات ٹھیک تھے تب بھی لوگ باہر پڑھنے جاتے تھے اور اپنا ایکسپوئر کو انہانس کے لیے ڈگریز کرتے تھے۔ بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ضرور ایکسپوئر کرنا چاہیے، آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے، آپ کو اپنی کنٹری میں سرو ضرور کرنا چاہیے، آپ کو باہر کی کنٹری سے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھ کے، وہاں پہ رہنے سے ان کا کلچر سمجھ کے آپ کو ضرور جو ہے وہ اپنا ایکسپوئر کو انہانس کرنا چاہیے۔ تو جانا ضرور چاہیے، لیکن اس کی ریزن یہ نہ ہو کہ ہم نے وہاں پہ سیٹلڈ ہونا۔ یس، اس کے آف کورس جو آپ کے ایک بڑا اچھا آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر وہ یہ چیز مانی جاتی ہے کہ لوگوں کا کنسرن اب زیادہ اس لیے ہے کہ حالات،
تو میرا نہیں خیال کہ حالات کا اس سے کوئی امپیکٹ ہے. آپ کو اپنا ایکسپوئر ضرور بنانا چاہیے. اور پاکستان میں اس ٹائم پہ اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسکلفل پرسن یہاں موجود ہے, اور پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو ان کو اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہمیں اگر ایکسپوئر کی بات کی جائے تو وہ ضرور ہو, ایکسپوئر ہونا چاہیے. آپ اپنے ایکسپیرینس کو ضرور انہانس کر سکتے ہیں, اس سینیریو میں ضرور آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا چاہیے. سر لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں, اور میں بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کون کون سے ممالک اس وقت بیسٹ آپشن ہیں اگر کوئی اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ٹاپ جو ہے نا کنٹریز, آپ وہ بتائیں. دیکھیں ٹاپ جو کنٹریز ہیں, ہم جہاں پہ لینگویج بیریئر کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیریئر کم ہے, کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ انگلش کنٹریز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. تو انگلش کنٹریز میں ہم UK, USA, کینیڈا اور آسٹریلیا, یہ 4 اسپیسیفک کنٹریز ہیں جن کی طرف اسٹوڈنٹس کا جو ٹلٹ ہے وہ زیادہ ہے. اور یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے, اور یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو انفیکٹ پے بیک کرتا ہے. تو اگر ہم اسٹڈی سسٹم کی بات کریں اور اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے, ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ان 4 کنٹریز میں زیادہ ہے انگلش کنٹریز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لینگویج بیریئر ذرا کم ہے بنسبتاً یورپین کنٹریز میں. اچھا سر, اس کے علاوہ ویسے اور بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں آپ کے تھرو؟ بالکل, اس کے علاوہ آپ سویڈن دیکھ لیں یورپ میں, جرمنی, اٹلی, فن لینڈ, اگر آپ ترکی والی سائڈ پہ بھی جانا چاہتے ہیں, ملیشیا, یہ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ایک سم ہاؤ ایک تعداد ہے جو یہاں پہ جاتی ہے, لیکن اس میں لینگویج بیریئر کا ایشو تھوڑا سا ہے. ان 4 کنٹریز میں تھوڑا کم ہے. یس, ان 4 کنٹریز میں آپ دیکھیں نا, آپ نے جس اسٹوڈنٹ نے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی ہوئی ہے وہ سم ہاؤ انگلش کے اندر کی ہوئی ہے. آپ کے یہاں پہ جو اسٹڈی سسٹم ہے پرائیویٹ پبلک سارے سیکٹرز میں اب انگریزی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر انفلوئنس اسٹوڈنٹس کا ہے. تو اس میں لینگویج بیریئر ذرا کم ہوتا ہے بنسبتاً یورپین کنٹریز. یورپ والی سائڈ پہ جہاں پہ آپ فن لینڈ, سویڈن, اٹلی, ان کنٹریز میں ذرا لینگویج بیریئر زیادہ ہے. تو اسٹوڈنٹس کوشش کرتے ہیں کہ انگلش کنٹریز میں آپ جائیں, وہاں سے ایکسپوئر بھی ہو اور آپ سم ہاؤ ارننگ بھی وہاں سے اچھی ہو جاتی ہے آپ. اچھا سر, یہ جو 4 کنٹریز ہیں, میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے گریجویشن کے لیے, ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے, تو اس میں ریکوائرمنٹس ان کی کیا بہت ٹف ہیں, اور آئلٹس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ 4 میں ہی امپورٹنٹ ہے یا اس کے الٹرنیٹ پہ بھی کوئی ٹیسٹ آ گئے ہیں؟ یہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے جی, یہ مین ہماری پوری ڈسکشن کا مین جو سوال ہے وہ یہی ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دوں گا کہ کنسلٹنٹ کیوں ضروری ہوتا ہے. کنسلٹنٹ ان سینیریوز میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا کیریئر کاؤنسلنگ ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر ہم بات کریں تو آفٹر گریجویشن ہماری ایکچوئل لائف سٹارٹ ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو اگر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ مل جائے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مفید بھی ہوتی ہے اور آپ کا فیوچر سنوار دیتی ہے. تو یہاں سے ہی ایک ہماری کنسلٹنٹ کی جو لائف ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا کورس بہتر ہے, کون سی کنٹری بہتر ہے, کون سی کنٹری کے اندر سٹی بہتر ہے, کہاں پہ لوکیشن میں آپ کو سیٹلمنٹ مل سکتی ہے, کہاں پہ آپ ایزیلی چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. تو ان سارے کنٹریز کے اندر اگر ہم اپنی کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو اتنا مشکل کچھ نہیں ہے. آپ کو جسٹ ایک اچھے کاؤنسلر کی ضرورت ہے جو آپ کو پراپر گائیڈ کرے, آپ کی ایڈمیشن سے لے کے ویزا فائلنگ تک. ان سارے سینیریوز میں جو ہماری سروسز ہیں وہ ان سارے سینیریوز کو لے کے چلتی ہیں. تو ان سارے سینیریوز میں آپ کو ایڈمیشن سے لے کے ویزا فائلنگ تک وہ ایک کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کو پراپر گائیڈنس ملتی ہے تو آپ کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, آپ کو مشکلات نہیں آتی. اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کورسز ریسرچ کرتے ہیں, دیکھیں اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز تب انٹرٹین کریں گی when he or she has a credible, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. تو جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, دیٹ وائی ہم ان کو یہاں پہ انرول کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی پریفرنس کو ہم ضرور مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو ریکوائرڈ کورسز, ریکوائرڈ کنٹری ہوتی ہے, ہم اس طرف ان کو جو ہے نا وہ ضرور انرول کرواتے ہیں. آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن
ان سارے سیناریوز کے لیے آپ کو سم ہاؤ ایک سٹیپ آتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک کنسلٹنٹ کی گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. سر یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اینڈ آسٹریلیا, ان چاروں میں اگر چاروں میں سے کسی ایک کنٹری میں کو پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو سب سے آسان جانا کہاں ہے جس میں بیریئرز کم سے کم ہوں, وہ کون سی کنٹری ہے؟ دیکھیں اگر ہم بیریئرز کی بات کریں اور ڈگری کی ورتھ کی بات کریں اور اپنے ایکسپوئر کی بات کریں کہ جہاں پہ کلچر ڈائیورسٹی ہو, آپ کو سیٹلمنٹ ملے, آپ کو وہاں پہ اپنا ایکسپیرینس انہینس کرنے کو ملے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پہ جو زیادہ تر ڈگری کی ویلیو ہے وہ لوگ یو کے والی سائڈ پہ زیادہ اپنا جو ہے نا وہ شفٹ کر رہے ہیں. فرسٹ آپشن جو ہے وہ یو کے ہے. وہاں پہ ذرا ایزی پروسیس ہے اور آپ کے بجٹ مطلب فرینڈلی ہے, آپ کو ٹھیک ہے, آپ کی پاکٹ جو ہے وہ افورڈ کر جاتی ہے اتنی. تو یو کے فرسٹ پریفرنس آپ کی ہونی چاہیے. سیکنڈ پریفرنس جو ہے وہ آپ کی آسٹریلیا ہونی چاہیے. دین آپ نارتھ امریکہ کو ضرور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ ہینڈسم ہے اور آپ پورے ایک پروسیجر سے گزرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کا انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, ایمبیسی انٹرویوز 1-on-1, اینڈ آپ کا آئلٹس بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. ان سارے سیناریوز میں اگر آپ کی پروفائل بہت اچھی ہے, آپ کی ریسرچ ہے, آپ کی پچھلا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو پھر آبویسلی نارتھ امریکہ پہ ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے. سر آئلٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کون کون سے کنٹریز میں مطلب جو ہے وہ لازمی ہے؟ دیکھیں جی آئلٹس بیسیکلی یہ ایک ابھی اس وقت کرنٹلی, پہلے تو ظاہر ہے سب میں ہی تھا. سب میں تھا بالکل. ابھی اس کی ریکوائرمنٹ 2 کنٹریز میں ذرا کم ہے. یو کے والی سائڈ پہ بھی وداؤٹ آئلٹس آپشنز آپ کے پاس ہو جاتی ہیں, اور یو ایس اے والی سائڈ پہ بھی. یہ دونوں کنٹریز میں آپ یہاں پہ وداؤٹ آئلٹس, اچھا اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, یہ جو وداؤٹ آئلٹس کا کانسیپٹ ہے نا لوگوں کو, یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنسلٹنٹ گائیڈ نہیں کرتے, اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہے. وداؤٹ آئلٹس کا مطلب یہ ہے کہ آئلٹس نہیں ہے پر کوئی تو ٹیسٹ پر کوئی ٹیسٹ ہے. تو یہ چیز نا کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کے لیٹ سپوز آپ کا کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہے بٹ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہے. تو اسی طرح اگر آپ آئلٹس نہیں دینا چاہتے تو آپ متبادل یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ پروسیڈ کرتے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یو کے اور یو ایس اے آپ کی فرسٹ پریفرنس میں آ سکتے ہیں کہ ہم اگر وداؤٹ آئلٹس یہاں پہ پروسیڈ کرتے ہیں تو یہ آپشنز آپ کے لیے بن جاتی ہیں. اچھا سر ویزا لینے کے لیے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, ایک تو پروسیجر اس کا میں چاہوں گا ان شارٹ آپ ایکسپلین کر دیں, اور کون سی ایسی چیزیں یا کون سی ایسی باتیں کہہ لیں کہ اگر آپ کی پروفائل میں ہوں تو موسٹ چانسز ہوتے ہیں یا موسٹلی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹیشن آپ کی ایڈمیشن سے لے کے ویزا تک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مین پارٹ ہی ڈاکیومنٹیشن ہے. کور پارٹ, بالکل کور پارٹ آپ کا مین وہی ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیراگون کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایک جو ریلیشن ہے وہ کیسا چلتا ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کی جو انکوائریز آتی ہیں یا واک انز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ جو ہمارے گروپس ہیں یا جو ہمیں اسٹوڈنٹس انکوائرڈ کرتا ہے, اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن سے لے کے ویزا فائلنگ تک پوری ایک پیپر ورک دے دیتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا سٹیپس ہیں. ہمیں جو ایڈمیشن ون کرنے کے لیے سب سے مین پارٹ پورے پروسیس میں وہ ایڈمیشن ہے. آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو آپ ویزا فائل تک نہیں جا پائیں گے. تو ویزا فائل آپ کا تب ہوگا جب آپ کے پاس ایڈمیشن ہوگا. تو ایڈمیشن کے لیے ہماری ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے آنرز کیا ہوا ہے اس کی ٹرانسکرپٹ, ڈگری, آپ کے ریفرنس لیٹرز ہوتے ہیں ٹیچرز کے, اور ایک آپ کا سب سے مین پارٹ ایس او پی, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس یونیورسٹی میں اسٹڈی کرنے کا. وہ ساری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کر کے ہم یونیورسٹیز کو شیئر کرتے ہیں اور ہمیں وہاں سے ود ان ویکس ہمیں آفر لیٹر وہاں سے آ جاتا ہے. آفر لیٹر آنے کے بعد ہم وہاں پہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز اگر اسٹوڈنٹ نے آئلٹس نہیں کرنا, آلٹرنیٹ آپشن پہ جانا, تو ہم آلٹرنیٹ آپشنس کو ڈسکس کرتے ہیں. آلٹرنیٹ آپشنس کو ہم ان کی فائلنگ کمپلیٹ کروا کے فیس کے اوپر جاتے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ بھی میں کلیئر کر دوں گا کہ دیکھیں اس فیلڈ میں لوگوں کا کانسیپٹ اس لیے بھی تھوڑا سا ہے کہ یہ جو کنسلٹنٹ اور ایجنٹ, اس میں ذرا بڑا فرق ہے. بالکل ایسے کنسلٹنٹ کے پینل کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں, ایجنٹ کے پینل کے اوپر نہیں ہوتی. ایجنٹ کام کرتا ہے تھرڈ پارٹی, تو اسی لیے یہ ذرا کلیئر ہونا چاہیے. ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے, کنسلٹنٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے. ایون ہمارے آفیسز میں الحمدللہ ہمارے 15 آفیسز ہیں پورے پاکستان میں.
تو پورے پاکستان میں ہمارے ہر آفس میں مختلف کنٹری مینیجرز، کنٹری ریپرزنٹیٹیوز ویکلی منتھلی آتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم ان کے پینل کے اوپر ہیں، ہم ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. تو تھرڈ پارٹی اور ڈائریکٹلی لنکڈ میں بہت زیادہ فرق ہے. تو جو فیس ہوتی ہے جس میں ذرا زیادہ دیکھیں، ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. پاؤنڈز میں اگر ہم دیکھیں گے، ڈالرز میں دیکھیں گے تو پاکستانی روپیز میں آپ کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ 2.5 ملین کی آپ کی فیس ہوتی ہے. اس کو سبمٹ کروانے کے لیے آپ کو ایک ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیس آپ نے یونیورسٹی کو سبمٹ کروانی ہے تھرو یور بینک اور کرنسی ایکسچینج آفس، جو گورنمنٹ کا پراپر ایک طریقہ ہے کار. وہاں سے آپ اپنی فیس سبمٹ کروائیں گے اور اپنا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جو ان کنٹریز کا آتھرائزڈ سینٹر ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے. آپ اپنا میڈیکل کمپلیٹ کروا کے سم ہاؤ ایک انٹرویو ہوتا ہے جو جنرل ہوتا ہے، جس سے آپ کے بیسک کوشچنز ہوتے ہیں. آپ نے کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اسٹڈی کیا ہے، آپ کو ہاؤ نہ ہونی چاہیے اپنی. وہ ہم آپ کا ایک فائنل انٹرویو کرتے ہیں، سلیکشن آف اسٹوڈنٹ وہاں سے کنفرم ہوتی ہے. آپ کا ایک کاس آتا ہے، کنفرمیشن ایکسیپٹنس اسٹڈیز. یہ فائنل لیٹر ہوتا ہے. یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ان ساری کنٹریز میں اس لیٹر کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. وہ آپ کا جب لیٹر آ جاتا ہے وہ ایمبیسی اور یونیورسٹی ان دونوں کا مشترکہ فائنل لیٹر ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ 80-90% سکسیس ہو چکی ہوئی ہے ہمارے کیس میں. دین ہم فائلنگ کرتے ہیں ایمبیسی کے لیے، ویزا فائل. ویزا فائل کے لیے آپ کو آپ کا کاسٹ لیٹر اور آپ کو اپنے بینک سٹیٹمنٹ. دیکھیں یہ جو بینک سٹیٹمنٹ کا پارٹ ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ریمیننگ فیس ہے اور آپ کا جو وہاں پہ لیونگ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہے. وہ آپ نے ایمبیسی کو شو کرنا ہوتا ہے. اور آج کل اگر میں آپ کو ویزا ریشو کی یا ویزا پورے پروسیس کی بات بتاؤں تو ود ان 7 days آج کل میں آپ کو ایزیلی ویزا ون ہو رہا ہے وداؤٹ اینی پرابلم. آپ کو کوئی اس کے اندر انٹرویوز کی کال نہیں آ رہی. آپ اگر جینون اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس جینون ہیں، مین پارٹ ڈاکیومنٹس آ گیا. تو اگر آپ کے ڈاکیومنٹس جینون ہیں تو ویزا آپ کو 100% اس ٹائم پہ ایشو ہو رہا ہے. اچھا سر، موسٹلی جو ہے میرا خیال میں، میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے لوگ جاتے ہیں، گریجویشن کے لیے کم جاتے ہیں. لیکن ان تینوں کے لیے اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کر لیں کہ گریجویشن کے لیے سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ کون سی کنٹریز اور اپرچونیٹیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں گریجویشن کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے. دیکھیں گریجویشن سسٹم یہاں پہ اگر ہم اپنے کورسز کو دیکھتے ہیں، اب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آفٹر انٹرمیڈیٹ کشمکش کا کافی زیادہ شکار ہیں کہ میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، سوشل سائنسز میں جائیں. اس سینیریوز میں جو ہے نا آپ کو ہر فیلڈ میں مختلف ایئرس کی ڈگری کرنی پڑتی. اگر آپ بیسک ڈگری کر رہے ہیں سوشل سائنسز کی، بزنس کی، تو وہ آپ کی ایک 4 years آنرز یہاں پہ ڈگری اب کروائی جاتی ہے. اور اگر آپ اپنی فیلڈ کو تھوڑا چینج کرتے ہیں، لاء والی سائڈ پہ جاتے ہیں، میڈیکل سائڈ پہ جاتے ہیں، تو یہ ساری ڈگریز جو ہیں وہ 5 years کی ہیں. اب اگر ہم اپنے اسٹڈی سسٹم کو باہر کے اسٹڈی سسٹم کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تھوڑا سا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. یہاں پہ جو ڈگری 5 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، باہر وہی ڈگری 3 years کی ہے آنرز کی، جو ایکولنسی آپ کے آنرز کی ڈگری ہے. میڈیکل کی بھی 3 years، میڈیکل کی بھی. لیکن جو انگلش کنٹریز ہیں وہ پیورلی میڈیکل نہیں کرواتی. ٹھیک ہے، انگلش کنٹریز پیورلی میڈیکل میں انرول نہیں کرواتے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو سیٹل کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس اے ہوتے ہیں، لیکن وہ میڈیکل پاکستان سے کرنے آتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا میڈیکل نہایت آسان ہے. آسان اس سینس میں نہیں کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، آسان اس سینس میں ہے کہ جو اس کے ایئرز ہیں وہ کم ہیں. آپ یہاں سے آفٹر انٹرمیڈیٹ 5 years کا میڈیکل کرتے ہیں، ہاؤس جاب کرتے ہیں، دین یو آر ایلیجیبل ٹو انرول اینی ادر ہاسپٹلس. لیکن باہر ایسے نہیں ہے. باہر آپ کو پہلے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اف یو وانٹ ٹو انرول ان دا فیلڈ آف میڈیکل. تو وہ ایک کافی ٹائم پیریڈ 8-9 years کا پورا ٹائم پیریڈ بن جاتا ہے. تو میڈیکل کے علاوہ باقی ساری فیلڈ میں آپ کو 3 years کی ڈگریز انرولمنٹ مل جاتی ہوتی ہے. اگر ہم انڈر گریڈ کی بات کریں گے تو انڈر گریڈ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے کیریئر کی ایک واحد سیڑھی ہوتی ہے جو آپ کو لینی چاہیے.
اسٹوڈنٹس کو آفٹر انٹرمیڈیٹ ضرور جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا کیریئر ٹل پی ایچ ڈی تک آپ ایزیلی سیٹلمنٹ بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, بیکاز آپ کا ایک جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک آپ ٹائم پیریڈ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا پاکستان میں اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں ٹل پی ایچ ڈی تو اس کا ایک ٹائم فریم کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, اسپیسیفک نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ایسا ہی ہے پی ایچ ڈی میں بہت پی ایچ ڈی میں آپ کو مطلب پاکستان میں 5 سال کی بھی ہے, اور اگر آپ کا ساتھ اچھا ہے تو 5 سال نہیں تو 10 سال پہ بھی چلی جائے. ایسا ہی ہے, بالکل. تو باہر جو ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی کے ساتھ اگر آپ انڈر گریڈ سے سٹارٹ ہوئے ہیں, اگر آپ انڈر گریڈ سے لے کے پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں تو آپ کے پاکستانی کوئی 4 سے 5 سال بچ جاتے ہیں ایکیڈیمک کرائٹیریا میں. صحیح. تو آپ کے اگر ایکیڈیمک کیریئر میں ہی 5 سال بچ جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس ایکسپوجر کا کیا فائدہ ہوگا. سر ماسٹرز کے لیے آپ نے بتایا کہ 1 سال کے اب موسٹلی جو ہے نا وہ ڈگریز آ گئی ہیں. اچھا سر, اس کا اکنامیکلی کیا بینیفٹ ہے جو 1 سال کی ڈگری ہے, اور اگر ہم کمپیئر کریں یو کے کی ڈگری کو کینیڈا کے ساتھ اکنامیکلی, تو ان کے آپ نے بتایا کہ پرائزز زیادہ ہیں اور یو کے کی کم ہے, تو یہ کتنا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں اس میں جو مین سیناریو ہے نا, اگر ہم دونوں کو ڈفرینس کمپیریزن دیکھیں گے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دونوں کی اکانومی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. صحیح. یو کے والی سائڈ پہ برٹش پاؤنڈ چلتا ہے اور کینیڈا پہ کینیڈین ڈالر چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم برٹش پاؤنڈ کی آج کرنٹ ریٹ کی بات کریں گے تو وہ 350 پلس ہے, اور اگر ہم کینیڈین ڈالر کی بات کریں گے تو 150 پلس ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں تھوڑا سا فلیکچوریشن ادھر ہی آ جاتی ہے. دوسرا اگر ہم ڈگری کی بات کریں گے تو کینیڈا میں دیکھیں اسٹوڈنٹ کو اس چیز کے اوپر کاؤنسل کرنا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا آپشن ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی کیریئر سے زیادہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب کینیڈا میں جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہے. بالکل. ہم یہاں سے جو موسٹ پرابیبلی فیملیز ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتی اتنے سخت ویدر کو. کئی ایسی وہاں پہ اسٹیٹس ہیں, پروونسز ہیں جہاں پہ -40 تک جاتا ہے. تو -40 ایک بہت ہائی ٹیمپریچر ہے. اسی سیناریو میں اگر ہم کمپیریزن کریں گے, کیونکہ ہم دونوں کنٹریز کو کمپیریزن کر رہے ہیں, یو کے کا ویدر فرینڈلی ہے, وہاں پہ اکانومی بھی فرینڈلی ہے, اور آپ کو کلچر ڈائیورسٹی وہاں پہ بہت زیادہ ملے گی. آپ کو ایکسپوئر وہاں پہ بہت زیادہ ملے گا, مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں. کینیڈا میں ایک اسپیسیفک نارتھ امریکہ کی جو ایک پاپولیشن ہے نا وہ آپ کو ملے گی. یو کے بھی ہے کہ آپ کو ورلڈ وائڈ جو ایک کمیونٹی ہے نا وہ بھی وہاں پہ مل جاتی ہے. دوسرا اگر ہم تھوڑا ایکیڈیمک کیریئر کی بات کریں گے تو جو اسٹڈی سسٹم ہے وہ کینیڈا کا ٹف ہے بنسبتاً یو کے. صحیح. یو کے ٹوٹلی جو ریسرچ بیسڈ ڈگریز ہوتی ہیں نا ان کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر ہم ریسرچ کی بات کریں گے تو وہ ریسرچ بیسڈ ڈگریز یو کے اس لیے ریکوائرڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فیلڈ کی ڈیمانڈ اب ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. اور یو کے 1 سال میں وہ ماسٹرز آپ کا کمپلیٹ کروا دیتا ہے. یو کے میں جو ماسٹرز ہے آفٹر گریجویشن 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان پاکستان, اس کے بعد آپ یو کے سے ماسٹر 1 ایئر کا کریں گے. ٹھیک ہے. یو کے میں 1 ایئر کا ہے, اور اگر ہم کینیڈا میں بات کریں گے تو کینیڈا میں 2 ایئرز کا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس یہاں سے کینیڈا والی سائڈ پہ ڈپلوماز والی سائڈ پہ بھی جاتے ہیں, جس کا ایک سم ہاؤ بینیفٹ آپ کو صرف یہاں سے انرولمنٹ میں ضرور ہوتا ہے, بٹ ان ایکیڈیمک کرائٹیریا وہ ان کنٹریز میں ضرور ہوتا ہے, پاکستان میں بینیفٹ اس کا نہیں ہوتا. تو کنٹریز وائز اگر ہم ڈفرینس دونوں کو دیکھیں گے تو وہ اکنامیکلی اور ایکیڈیمک کیریئر کے دونوں تحت میرے خیال سے جو یو کے والی سائڈ ہے اس کی طرف زیادہ ٹلٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ ریسرچ کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہیں. اور اوبویسلی ریسرچ پہ چونکہ فوکسڈ ہیں تو پھر پی ایچ ڈی بھی آگے یو کے ہی آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی. بالکل. دیکھیں آپ یو کے کے ساتھ آپ کو اگر ہم دیکھیں گے تو یورپ پورا آپ کے لیے اوپن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم فردر اپنی کوالیفیکیشن کو پروسیڈ کرنا چاہیں گے پی ایچ ڈی کو خاص طور پہ, تو پی ایچ ڈی وہاں پہ 3 سال کی 4 سال کی بھی ایسے ہی ہے. بالکل. تو اگر ہم آفٹر 1 ایئر پی ایچ ڈی میں انرول ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو کیریئر ہے وہ آفٹر 4 ایئرس ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو ایک بڑا سکویز سا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہم اس کے علاوہ ادر کنٹریز میں دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ ایک تو یہ ریسرچ کا بہت ٹائٹ سسٹم ہے, اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے یہاں پہ اکوپمنٹس بہت کم ہے, فیکلٹی بہت کم ہے. یہاں پہ کئی ادارے ہیں جہاں پہ ابھی ایم فل پی ایچ ڈیز نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے ریزنز یہی ہیں کہ آپ کے یہاں فیکلٹی نہیں. تو باہر ٹیچر کو استثناء حاصل ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو 50% ایون ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 100%
PhD میں اسکالرشپس ملی ہیں. صحیح. اس کی ریزن یہی تھی کہ ان کی جو پریویس کوالیفیکیشن تھی وہ بڑی اچھی ریسرچ اور وہاں سے اپنی اس متعلقہ یونیورسٹی اور ان کے کرائٹیریا کے تحت تھی. سر فیوچر میں اپنے ادارے کو لے کے, کنسلٹنسی کو لے کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کوئی ایسا گول جو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نو ڈاؤٹ پیراگون الحمدللہ اس چیز کے اوپر میں بڑا فخر بھی کرتا ہوتا ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سم ہاؤ آپ قرآن حدیث میں بھی ہے اگر دیکھیں کہ گائیڈ کرنا, کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا, اس کو ایک ڈائریکشن دے دینا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرم ہے, رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے ہمیں چنا ہوا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ جب تک ہے پیراگون کا نام جب تک ہے, ہم لوگوں کو فی سبیل اللہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے, ان کے کیریئر کے لیے ان کی ایک پراپر گائیڈنس ہوگی کہ جہاں پہ وہ اپنے ایکسپوئر اور اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے جا بھی چکے ہیں وہ آج تک میرے سے اتنے سال گزر گئے ہیں, الحمدللہ سب کمیونٹی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے کہ جب آپ کی سروسز اچھی ہوتی ہیں, آپ کے گولز اچھے ہوتے ہیں, آپ کا کنسرن اچھا ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ ایک اچھی کمیونٹی بھی بن جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک گول ہے کہ وہاں پہ بھی اچھی کمیونٹی رہے اور ہم پاکستان کے لیے سرو کرتے رہیں, اچھے اسٹوڈنٹس بھیجیں جو پاکستان کو واپس آ کے سرو کریں. تو یہ ایک ہمارا بیسک گول ہے کہ ہم جتنا ہو سکے, آپ کے ماشاءاللہ میں تو شکر گزار ہوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہم نے آج یہاں پہ یہ ڈسکشن کی, اور اس توسط سے بھی جتنے لوگ یہ میسج سنیں میں ان کو بھی کہوں گا اور آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ یہ جو سارا سینیریو ہے یہ فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے دیں. تو ہم بھی اسی توسط سے, اور ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کام ہے وہ شاید آپ جیسا تو نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جب تک ہیں لوگوں کو گائیڈ کریں گے ان کے فیوچر کے لیے, ان کے بیٹرمنٹ کے لیے, کہ وہ ان کے لیے فیوچر کے ان کے بہترین جو ان کے گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں, اور ہمارا پاکستان جو ہے اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ واپس آ کے اپنے ایکسپیرینس سے سرو کر سکیں. اچھا سر, جو چارجز ہیں وہ ایک کیس کے وہ تقریباً آپ کتنے لے لیتے ہیں, اور اس میں کیا کوئی ریلیکسیشن بھی دیتے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں جو ہمارے چارجز ہیں وہ چونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ نے 2 سے 3 ماہ ایک ریلیشن رہتا ہے ہمارا, اس میں کورس بھی ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن سے لے کے ویزا فائلنگ تک سارا جو پروسیسنگ ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. اس میں جو چارجز ہوتے ہیں وہ ہم 30,000 رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو جو بڑا ایکیڈیمک اسٹرانگ ہوتا ہے, جو سم ہاؤ کہہ لیں کہ جس طرح ہمارا آپ کے ساتھ ایک ریلیشن ہے, یہاں سے کوئی آتا ہے یا کوئی فردر ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ بھی چارج کر دیتے ہیں, تو اس کے اندر پھر 0 چارجز ہوتے ہیں. سر شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت نعمت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قاسم صاحب کو ایک سارے سینیریو سے نوازا ہوا ہے. یہ نوازنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور سوسائٹی کے لیے سرو کرنا, اور اس وقت میں جس ٹائم ہر انسان ہلچل میں ہے اور ہر انسان کو اپنے اس ٹائم پہ کھانے کی پڑی ہو, اس سینیریو میں آپ سوسائٹی کے لیے سرو کریں تو یہ بہت بڑے ضرف کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کی وجہ سے, ان کی بدولت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈائریکشن پہ دیا. یہ ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جو آج وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی تو اگر میں الفاظی تعریف کروں تو وہ الفاظ کم پڑ جائیں گے. بالکل ان کا بہت سوسائٹی کے اندر بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ کافی بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو شاید ہی پورا ہو رہا ہو. بہت زیادہ ان کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کام میں ہمیں بھی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے کہ ایسے کاموں کو ہم جو ہے وہ کرتے رہیں. تو یہ تو میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ان کی بڑی بہت زیادہ سروسز ہیں پاکستان کے لیے. اور آج کل کے دور میں جس دور میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے, لوگوں کو پراپر گائیڈنس مل جائے, ان کو رہنے کے لیے, ان کو سروائیول کے لیے ایک ریزن مل جائے.
دیکھیں جو امید ہے نا زندگی کے اندر وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو وہ ماشاءاللہ ایک فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ایک امید دے رہی ہے زندگی گزارنے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور اس فاؤنڈیشن کو اور اس کام کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور ہمیں بھی توفیق دے. تھینک یو سو مچ علی ملک صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے, بہت سارے سوالات جو ویزا سے ریلیٹڈ اور کریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ اور اسپیشلی کہ ہم باہر جا کے کن ممالک میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اسٹڈی کے حوالے سے, ان بہت سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.